بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ وظاہر لقلوبہم بحجتہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بواضح بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ مالک کائنات بامیان کا یہ پرخلوص ہے تمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. تمام مومنین کی نیک دلی حاجات پوری کرے. جو مریض ہیں کلی شفا عطا کرے. جو بے اولاد ہیں مالک کائنات اولاد نرینہ عطا فرمائے. ہماری لاکھوں کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاثیر فرمائے. صلوات پڑھیں بابا کے دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اونچے ولایت کا ادنا سے ساتھ ہونے کی حیثیت سے حاضری ہے. بسم اللہ ماشاءاللہ. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. جس کو کل والی مجلس یاد ہو اس کو آج والی سمجھ آئی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اقیمو کے مطلب نماز پڑھنے کے نہیں ہیں. اقیمو کے مطلب ہے نماز کو زندہ رکھنے کے. اقیمو نکلا ہے اقامہ سے. اقامہ کا مطلب ہے نماز کو زندہ رکھنا. موسیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ موسیٰ میری نماز کو زندہ رکھو. اقیموا الصلاۃ بذکری. موسیٰ میری نماز کو زندہ رکھو. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میری نماز کو زندہ رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو بیابان میں بسا دیا. کیوں؟ تاکہ اللہ کی نماز زندہ رہے. اب اللہ کی ڈیمانڈ ہے نماز کو زندہ رکھنا. اب مجھے کوئی بندہ دکھا دو جو کہتا ہو فلاں نبی نے کہا ہو موسیٰ تو نے نماز کو زندہ کر دیا, عیسیٰ تو نے نماز کو زندہ کر دیا, ابراہیم تو نے نماز کو زندہ کر دیا, موسیٰ تو نے نماز کو زندہ کر دیا, لوط تو نے نماز کو زندہ کر دیا. اور بھائی یہ فضیلت ملی ہے تو صرف حسین کے چاہنے والوں کو. یہ فضیلت ملی ہے تو صرف حسین کے چاہنے والوں کو کہ نماز پڑھو, رک کر بلا کا کرو اور کہو حسین لقد جعلت الصلاۃ تنوض بالحیات. حسین تو نے نماز کو زندہ کر دیا. نعرہ حیدری. حسین تو نے نماز کو زندہ کر دیا. اب میں نے اپنی سنی بھائی سے پوچھا نماز کرتی کیا ہے؟ اس نے کہا سورہ عنکبوت میں آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے. میں بچ گیا نماز کی وجہ سے. نماز نے مجھے بچا لیا. نماز نے مجھے بچا لیا. میں بچ گیا نماز کی وجہ سے. میں جس بندے کے پاس بھی گیا اس نے کہا نماز نے مجھے بچا لیا. اور جس کو پوری کائنات بچائے اسے نماز کہتے ہیں, اور جو نماز کو بچائے اسے حسین. تجھے حیدری. سورہ اسرائیل کی آیت پڑھنے لگا. بسم اللہ. اجازت ہے سرکار ابو طالب کی شان میں دونوں میں کہہ لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. توجہ ہے, آیت میں نے پڑھی ہے, پریشان آپ ہو رہے ہیں.
بسم اللہ اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محمد، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں، تو ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا دو، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو اپنے والدین کو سمجھنا، خدا را بات سمجھنا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب محمد مصطفیٰ 40 سال کی عمر میں باپ کا سایہ آنے سے پہلے اٹھ گیا، ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں اٹھ گیا۔ توجہ، ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں اٹھ گیا، باپ کا سایہ آنے سے پہلے اٹھ گیا۔ اللہ 40 سال کی عمر میں کہتا ہے محمد اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، سمجھنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، ان کو اف تک نہ کہے۔ الف اور فے، اس سے چھوٹا کوئی دنیا میں لفظ ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے والدین کو اف تک نہ کہے، جبکہ والدین تو پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یا تو آیت کا انکار کر دو یا پھر مان لو ابو طالب باپ ہے، محمد بیٹا۔ نعرہ حیدری۔ اب یا تو آیت کا انکار کر دو یا پھر مان لو ابو طالب باپ ہے، محمد بیٹا۔ اللہ نے کیا کہا؟ محمد کو کیا کہا؟ ابو طالب کے سامنے اف تک نہ کہو۔ الف اور فے چھوٹا، اس سے لفظ ہی کوئی نہیں۔ ابو طالب کو اف نہ کہو، اف تک نہ کہو، ابو طالب کو اف تک نہ کہو۔ او بھائی، اللہ محمد کو کہہ رہے ہیں ابو طالب کو اف نہ کہے، تجھے شرم نہیں آتی ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے؟ تجھے شرم نہیں آتی ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے؟ اللہ نے کہا اس کے سامنے خاموش ہو جا محمد، ابو طالب کے سامنے خاموش ہو جاؤ۔ اب آؤ سورہ ہجرات میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں محمد کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ادھر ایمان والوں کو کہتا ہے محمد کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ادھر محمد کو کہتا ہے ابو طالب کے سامنے خاموش رہنا۔ تو اب میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، جس کے سامنے پوری کائنات خاموش رہے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے سامنے محمد خاموش رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہاتھ اونچے حیدری۔ بہت شکریہ۔ جس کے سامنے پوری کائنات خاموش رہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے سامنے خاموش رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، نبی پر درود بھیجو۔ بات سمجھنا، اے ایمان والو، نبی پر درود بھیجو۔ نبی نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتکم یصلی، نماز پڑھو۔ اللہ نے بھی صلو کہا، اللہ نے صلو کہا درود پڑھو، نبی نے صلو کہا نماز پڑھو۔ صلو دونوں کا لفظ کیا ہے؟ صلو۔ اللہ نے بھی صلو استعمال کیا، نبی نے بھی صلو استعمال کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے صلو میں زیادہ دم ہے، لیکن امام شافعی فرما گئے من لم یصلی علی صلاۃ اللہ، جو شخص نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اب میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ نماز درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، لیکن درود نماز کے بغیر مکمل ہوتا ہے۔ بس دو جملے مصائب کے عزت والے بھائی کے حوالے منبر
بڑی جام کی مسلم، بڑی جام کی مسلم۔ پہلے ابن زیاد نے 50 فوجی دے دی، مسلم نے فنار کر دیے۔ جب اس نے کہا نا مجھے اور فوجیوں کی طرف اور فوجی بھیجو، عمران بابا، اس نے کہا وہ کتنے بندے ہیں؟ اس نے کہا اکیلا مسلم ہے۔ ابن زیاد نے کہا اکیلا مسلم 50 پہ بھاری ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہاشمی جوان۔ بس میں تمام کروں آپ کی زحمت، قیدی کر کے لے کے آئے دربار میں۔ مسلم کو ابن زیاد نے بولا، ابن زیاد کے روالی نے بولا کہ میرے امیر کو سلام کر، کتاب کے لوگ میرے امیر کو سلام کر۔ مسلم نے سینہ تان کے کہا میرا امیر فقط حسین۔ بی بی نے دعا دی ہے مسلم کو، تو نے بھرے دربار میں میرے بیٹے کو امیر کہا ہے۔ مسلم میرا بیٹا امیر نہیں کہلائے گا، تو امیر کہلائے گا، حسین غریب کہلائے گا۔ جب مسلم نے یہ بات کہی نا کہ میرا امیر تو فقط حسین ہے، ابن زیاد کو آیا غصہ۔ اس نے کہا مسلم کو لے جاؤ دارالعمارہ کی چھت پہ، مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ، سر قلم کر دو، نیچے پھینک دو۔ یہ کمینے لے کے گئے دارالعمارہ کی چھت پہ، مسلم کا سر تن سے جدا کیا، نیچے پھینک دیا۔ کتاب کے جملے ہیں، ایک کالے برقع والی بی بی ہے جو نیچے آ کے جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے آؤ میرا مسلم، آؤ میرا بیٹا، آؤ میرا سفیر حسین۔ اللہ ہائے قبول کرے۔ مسلم شہید ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کا سر کوفے کے مین بازار میں لٹکا دو، مین بازار میں لٹکا دو۔ جب اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچا، مسلم کی ایک بیٹی تھی، اسے پاپا سے بڑی محبت تھی۔ جب وہ مسلم کے سر کے قریب آئی، اس نے کہا اماں مجھے پاپا کی خوشبو آ رہی ہے، اماں مجھے پاپا کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی قافلہ مسلم کے سر کے قریب گیا، ماں نے کہا بیٹی وہ دیکھ تیرے باپ کا سر ہے۔ بیٹی نے بین شروع کیے، بابا آپ مجھے چھوڑ کر کدھر چلے گئے؟ بابا انہوں نے ہم پر ظلم کیے، بابا مجھے آپ کی بڑی یاد آتی تھی۔